بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. آمنت بالله صدق الله العظيم. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سائے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، کیسا نور چھایا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے،
کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے جب کہ غافل دل جلاتے جب کہ غافل دل جلاتے لٹ پٹاتے جائیں گے لٹ پٹاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا آبی کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے دھوم مچاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد آقا کی آمد امی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا عیشا کی آمد مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے ہم ربیع النور میں جھنڈے لہرائیں گے ہم ربیع النور میں جھنڈے لہرائیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے جگمگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے کیسا نور چھایا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ الحمدللہ 1433 سن ہجری کے ربیع النور کی آج 8ویں شب ہے عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے کثیر اسلامی بھائی جمع ہیں بے شمار عاشقان رسول مدنی چینل کے ذریعے بھی امید ہے کہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اس سے قبل کہ باقاعدہ ہم سوال جواب کا آغاز کریں آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اور قبل اس کے درود شریف کی فضیلت سن کر درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں دیکھیں نیتیں اب حسب حل کرنی ہے اب جیسے کسی کو 1 گھنٹے تک رکنے کا ارادہ ہے تو 1 گھنٹے کی نیت کرے آخر تک رکنا ہے تو آخر تک کی نیت کرے اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا کپڑے بدن داڑھی یا سر کے بال سیلانے دریوں سے دھاگے نوچنے انگلیوں سے فرش پر کھیلنے
ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو چلیے جو دو زانو نہ ہو تو وہ نماز میں جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح تعظیم کی نیت سے بیٹھ جائیے، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو، ذہن بنے، توفیق ملے تو پھر تعظیم علم دین کی خاطر دو زانو ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، نہ کسی کا فون ریسیو کروں گا، نہ میسج کروں گا، نہ میسج پڑھوں گا، نہ چیک کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے۔ اپنے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران، بلکہ بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم، لا ادری، نہیں آتا، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صلو علی الحبیب کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ہمارے آج کے مدنی مذاکرے میں جہاں دیگر عاشقان رسول شریک ہیں، وہاں بعض مجالس کی بھی شرکت کی ترکیب ہے، جن میں مجلس عشر، مجلس اطراف گاؤں، مجلس عطیات بخش اور مجلس مالیات۔ نیز آج مدنی چینل کی اوبی وین نے بہاولپور جانا ہے اور وہاں سے انشاءاللہ دیوانوں نے اپنے جلوے دکھا دیے ماشاءاللہ۔ عاشقان رسول کابینہ سیرانی بہاولپور سے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں ماشاءاللہ۔ بڑی زبردست گیدرنگ کر لی ہے انہوں نے، تو بڑا کثیر اجتماع جمع کر لیا۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد نصیر اطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میں نے مدنی مذاکرے میں یہ سوال ریکارڈ کرنا ہے کہ مکروہ کا کیا مطلب ہے، کہ جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے یا کیا مسئلہ، اس کا مجھے جواب چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکروہ کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں کہ ناپسندیدہ، لیکن یہاں شرعی اصطلاح میں مکروہ دو طرح کے ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام جس کو مکروہ کہتے ہیں، مکروہ، اس میں اکثر مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی مکروہ تنزیہی کو بھی مکروہ لکھتے ہیں. تو اب یہ مکروہ تنزیہی ہے یا تحریمی ہے، یہ اپنے آپ فیصلہ کرنے کے بجائے علماء سے پوچھ لیا جائے کہ جو فلاں مسئلے میں مکروہ لکھا ہے تو یہ اس سے مراد تحریمی ہے تنزیہی. ہر عالم یہ نہیں بتا سکے گا، یہ مفتی بتا سکتا ہے. دارالفتاء اہل سنت سے پوچھ لیا جائے تو انشاءاللہ وہ آپ کو رہنمائی کر دیں گے. بابا جان اس میں یہ ہے کہ مکروہ تحریمی کے بارے میں کہ حرام میں اور مکروہ تحریمی میں تو فرق ہے، لیکن مکروہ تحریمی کو بھی حرام کہا جا سکتا ہے، اس پر اطلاق ہوتا ہے. ہر مکروہ تحریمی کو حرام کہہ سکتے ہیں. اب وہ کسی بعض وجوہات کی بنا پر کہ کسی چیز کے مکروہ تحریمی اور تنزیہی ہونے میں اختلاف ہو، یعنی ایک قول مکروہ تحریمی کا ہو ایک تنزیہی کا ہو، تو اب ایسے مکروہ جس میں اختلاف کی بنا پر شدت کم ہوگی اسے اگر حرام کہا جائے گا تو اس کی شدت زیادہ ظاہر ہوگی. اس لیے اس کا حکم مکروہ تحریمی کہہ کر ہی بیان کرنا زیادہ انسب لگتا ہے. لیکن جو ہمارا قاعدہ کلیہ ہے وہ یہی ہے کہ مکروہ تحریمی کو حرام کہا جا سکتا ہے، اس میں تقسیم نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فضان ہاشمی ابتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، باپا جان بعض اوقات لوگ اللہ وارث، نبی وارث اور علی وارث اس طرح سے لفظ وارث کو استعمال کرتے ہیں. وارث کا کیا مطلب ہے؟ اور بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تمہارا کوئی بیٹا نہیں تو تمہارا کوئی وارث نہیں. تو یہ وارث لفظ استعمال کرنا کیسا ہے یہ بھی. اور میرا دوسرا سوال ہے باپا جان، یہ رہبر شریعت لقب لگانا کیسا ہے؟ رہبر شریعت کے کیا معنی ہیں؟ اور رہبر شریعت بعض اوقات اسلام بھائی کہتے ہیں کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرما دیں. یہ اپنے اللہ وارث جہاں بولتے ہیں نا، اللہ وارث، نبی وارث، علی وارث، غوث پاک وارث، تو یہاں وارث کے معنی نگہبان، حامی، حمایتی، مددگار. اور جہاں جس کا بیٹا نہیں اس کو بولتے تمہارا کوئی وارث نہیں ہے، تو اس کا مراد ہے کہ وہ بعد والا، یعنی کہ وارث بعد والا، نائب. تو یہاں مراد یہ ہوتی ہے. ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا. مثلا پر کے ایک معنی ہوتا ہے اوپر، پر کے ایک معنی ہوتے ہیں مگر، نا اگر، مگر. پر کے ایک معنی ہوتے ہیں پرندے کا پر. تو یعنی ایک لفظ کے کئی معنی 20 30 معنی بھی ہوتے ہیں. اس طرح وارث کے بھی یہ جہاں کوئی جملہ ہوگا نا وہاں اس کے معنی جو ہے وہ اس جملے کے حساب سے وہ معنی بنیں گے وارث کے. یہ بابا سورہ ہجر ہے 14ویں پارے میں، اس میں ارشاد ہوتا ہے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی جلائیں اور ہم ہی ماریں اور ہم ہی وارث ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر لفظ وارث کا اطلاق ہوا، اور یہاں وارث مالک کے معنی میں. اسی طرح مالک بھی اس کا معنی ہے، باقی رہنے والا، اسی طرح نگہبان بھی ہے. اور ایک وارث وہی ہے کہ جو یعنی کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جو وارث بنتا ہے، جس کو ترکے میں حصہ ملتا ہے. جی اور کچھ بھی انہوں نے پوچھا تھا. شریعت کا لقب رہبر شریعت، رہبر شریعت بے شک سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور ہر نبی بھی ہے. سارے نبی رہبر شریعت ہیں. اور جو رہبر مانے راستہ دکھانے والا، ہر مبلغ بھی رہبر شریعت ہے ان مانوں کر. جو کسی کو نماز کی تلقین کرے، نیکی کی دعوت پیش کرے، تو اس نے ان مانوں کر وہ رہبری کی نا اس کی. تو رہبر شریعت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے
مخصوص نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو نہیں بول سکتے، سب کو بول سکتے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ رہبر شریعت کے بارے میں سوال ہوا، شاید ہو سکتا ہے سائل کا یہ مقصود ہو پوچھنا کہ اس سے وہم ہوتا ہے برابری کا، کہ یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف ہے، اسی طرح کسی اور کے لیے لگائیں گے تو شاید برابری کا وہم ہو جائے گا، اور اسی طرح سننے والوں کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ وہ اس معنی میں کسی کو رہبر شریعت کہا جائے۔ بے شک یوں تو دیکھیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی سمیع و بصیر ہے، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سب سمیع و بصیر ہیں۔ سمیع کے معنی سننے والا، بصیر کے معنی دیکھنے والا، تو اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، وہ بھی سنتا دیکھتا ہے، نبی بھی سمیع و بصیر ہوتے ہیں کہ یہ بھی سنتے دیکھتے ہیں، اور ہم بھی سمیع و بصیر ہیں، سنتے دیکھتے ہیں۔ لیکن جس کے لیے یہ کلمات بولے جائیں گے پھر ان کی شان کے مطابق وہاں معنی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سمیع و بصیر ہے، لیکن وہ نہ کان کا محتاج ہے نہ آنکھ کا محتاج ہے، کہ وہ آنکھ سے نہیں دیکھ رہا، کہ ان اعضاء سے جو جسمانی اعضاء ہمارے ان سے یہ پاک ہے اللہ تعالیٰ، اس کا دیکھنا اور سننا اس کی شان کے مطابق ہے۔ اب یہ کہ نبی کا سننا دیکھنا تو یہ ان کی شان کے مطابق ہے کہ نبی اللہ کی عطا سے وہ دل کے حالات دیکھ لیتے ہیں، اور دور و نزدیک کی سن لیتے ہیں، ان کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ سمیع و بصیر۔ ہم بھی اللہ کی عطا سے سمیع و بصیر ہیں، لیکن ہمارا سننا دیکھنا اپنی جگہ پر ہے کہ اگر تھوڑی نظر بھی کمزور پڑ گئی تو اینک لگانے پڑتے ہیں، ہم ایسے سمیع و بصیر ہے کہ اینک کا سہارا لینا پڑتا ہے، کان کا آلہ لگانا پڑتا ہے، یہ عمر بڑی ہوتی ہے تو کان ہمارے کمزور ہو جاتے ہیں، یار ذرا اونچی، ذرا زور سے بولو جی، کیا بولا؟ ہماری حالت یہ ہے۔ ہم بھی سمیع و بصیر ہے، لیکن اپنی سمیع و بصیری کی کیفیت یہ ہے، تو ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے۔ تو اس لیے رہبر شریعت میں بھی وہ نبی کی شان اپنی جگہ پر ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان پھر ان سارے نبیوں سے بلند ہے۔ رہبر شریعت ہونے میں بھی ان کی صفت میں اور مطلب ہے کہ جامعیت ہے، اور پھر یہ کہ بعد میں علماء، اولیاء، صلحاء، یہ درجہ بدرجہ، پھر ہم جیسے عام آدمیوں کا پھر درجہ بالکل وہ نچلا ہے۔ رہبر شریعت کا اطلاق جو ہے وہ نبی کے علاوہ دوسروں پر بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز کے فرائض کے اندر میں سجدہ کرنا فرض ہے، اور نماز کے 30 واجبات ہیں، اس میں میں نے دیکھا کہ نماز کے اندر میں 2 ہی سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نمازی کا یا مقتدی کا ایک سجدہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو وہ پھر کیا کرے؟ اگر کسی نے ایک سجدہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں ہی سجدے فرض ہیں۔ نماز میں 2 سجدے فرض ہیں اور 2 ہی فرض ہیں، 3 کرے گا تب بھی وہ ترک واجب ہوگا۔ جان بوجھ کر اگر کسی نے 3 سجدے کیے کہ چلو اللہ کا نام ہی لینا ہے، عبادت ہی کرنی ہے، سجدے 2 کے بدلے 3 کر لیتے ہیں، تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر کیا تو دوبارہ پڑھنی ہوگی اس کو، اور بھول کر 3 کر لیے تو سجدے سہو سے ترکیب بن جائے گی، درست ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا جان، اس سائل نے جو پوچھا تھا اسے شاید کوئی وہم ہو گیا ہے، اس نے ابتدا میں تو یہ کہا کہ نماز کا سجدہ فرض ہے، پھر اس نے 30 واجبات کا بھی حوالہ دیا، یہ کہہ رہے ہیں شاید ان کے گمان میں 30 واجبات میں کہیں 2 سجدوں کا اس نے ذکر پڑھا ہے، تو یہ تو واجبات میں تو کہیں اس طرح عموماً لکھا نہیں ہوتا کتابوں میں، سجدہ فرض ہے اور دونوں سجدے فرض ہیں، اس کی صراحت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد شکیل اتاری انگلینڈ کے شہر لیڈ سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں سونے کا کام کرتا ہوں، تو سونا جو ہے نا مرد کو حرام ہے، اس لیے جو ہمارے پاس رنگز ہوتی ہیں سونے کی وہ میں سیل کر سکتا ہوں یا کہ اس کی ممانت ہے؟ شرعی رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔
سونے کی رنگ بیچنے میں تو حرج نہیں، کیونکہ وہ رنگ تو عورتیں بھی تو پہنتی ہیں سونے کی. اب اگر مرد کو پہننے ہی کے لیے بیچی تو مسئلہ ہوگا نا، کہ مرد کو سونے کی رنگ پہننے ہی کے لیے بیچی کہ وہ پہنے، میری سائز کے بنا دو میں پہنوں گا، بنواتے نا سائز کی سونے کی. آپ گناہ پر اعانت والی صورت تو ہے، جی اور جو بنوانے آیا ہے مردانہ طرز کی انگوٹھی اسے بنا کر دینا یہ معاونت تو ہے. بنی بنائی مردانہ طرز کی انگوٹھی ہے وہ بیچ رہا ہے، اور کوئی خریدنے والا آتا ہے اس کو یہ اس نیت سے دیتا ہے کہ یعنی اس پر اعانت مقصود نہیں ہے اس کی، کہ یہ پہننا بس مطلقاً میں ایک مال بیچ رہا ہوں سونا، تو اس کی کچھ وہ کراہت کم ضرور ہوگی، لیکن اس میں بھی ایک تعاون والی صورت برقرار رہے گی. انڈر اسٹوڈنٹ ہے کہ مردانہ انگوٹھی لے رہا ہے تو یہ پہنے گا یا پہنائے گا کسی مرد کو؟ بنا کر دینے میں تو تعاون زیادہ ہے، جی ہاں. اور بنی بنائی انگوٹھی کوئی خریدنے آتا ہے تو اگر یہ نیت یہ کرے گا کہ میں اسے پہننے کے لیے نہیں بیچ رہا، بس سونے کی انگوٹھی بنی ہوئی یہ بیچتا ہوں، تو کراہت کم ضرور ہوگی، لیکن اس میں بھی حکم کراہت باقی رہے گا. جی اس کی نظیر وہی مسئلہ ہے، یعنی سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے جو زیورات کا مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اس کی کوئی انگوٹھی بنی ہوئی ہے اور وہ بیچتا ہے تو یعنی وہ جائز ہے یا ناجائز، تو اس میں لکھا کہ مکروہ وہ بھی ہے، لیکن چونکہ وہ اس کو پگھلا کر یا اس کی شکل تبدیل کر کے کسی اور درجے میں استعمال اس کا ہو سکتا ہے، اس لیے اگر پہننے کی نیت نہیں کرتا ہی اعانت کی تو کراہت اس کی کم ہوگی، لیکن یہ گناہ ضرور رہے گا. اعانت مانے مدد، وہ نا قرآن پاک میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی نیکی اور پرہیزگاری کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو یہ سونے کی مردانہ انگوٹھی مرد کو بیچنا جو ہے نا تاکہ وہ پہنے، تو یہ ایک اس کی گناہ کے کام میں مدد ہے جس کی قرآن نے ممانعت فرمائی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وسیم احمد اطاری، تحصیل لیاقت پور، چک نمبر 131 LP. سارے باپا جان عرض ہے کہ ہم مدنی چینل جب دیکھتے ہیں آپ کا مدنی مذاکرہ تو ہم اول تا آخر کی نیت کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری باپا کہ 10 بجے ہماری لائٹ چل، تو آیا کیا ہمیں نیت 10 بجے تک کی کرنی ہوگی یا مدنی مذاکرہ اول سے آخر؟ کچھ مہربانی ہوگی ہمیں کوئی اطلاع کرے ہمارے، کیا ہمیں کوئی طریقہ بتائیں. ماشاء اللہ بڑا جذبہ ہے. دیکھو 10 بجے لائٹ چلی جاتی ہے اور نیت کرتے ہیں اول آخر کی، اول تا آخر. اب یہ لائٹ چلی جانے میں تو بیچارے یہ معذور ہیں اور ان کو افسوس ہے، ان کے افسوس کا بھی انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا اور نیت کا بھی ثواب ملے گا. اگر کنفرم ہے کہ 10 بجے لائٹ نے جانا ہے تو اب اول تا آخر کی نیت جو ہے یہ ظاہر ہے کہ وہ نیت کا محل فوت ہو گیا نا، تو وہ نیت کا موقع نہ رہا کہ 10 بجے تو اس نے جانا ہے. اب وہ کتنے بجے آئے گی لائٹ یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ لائٹ کے بعد بھی مدنی مذاکرہ جاری ہے تو لائٹ کے بعد کی پھر نیت کر لے کہ لائٹ آ جائے گی تو پھر میں مدنی مذاکرہ دیکھوں گا. ماشاءاللہ آپ کا جذبہ لائق تحسین ہے. تو یہ ہمارے یہاں واقعی لائٹنگ کا تو پاکستان میں تو بہت مسئلہ ہے، خصوصاً باب المدینہ کہ بیچارے وہ سلسلے برابر دیکھ نہیں پاتے اسلامی بھائی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اکرم عرض کر رہا ہوں اکاڑا حجرہ شام کیم سے. اس کے بعد بابا جی کو میں مبارک دینا چاہتا ہوں ربیع الاول کی، اور اس کے بعد پھر بابا جی کو گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میں بیٹا دے. میرے پاس پہلے 2 بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر فرمائے اور نیک بیٹا آخرت کی بھلائی، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی کا باعث ہو. ایسا بیٹا اللہ تعالیٰ ان کو بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طالب حسین ہے اور میں جیلم سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نعت خواں جو نعت پڑھنے کی وجہ سے یا اسے نعت کی وجہ سے جو ہم پیسے دیتے ہیں وہ اس کے لیے لینا کیسا ہے؟ جزاک اللہ الخیر. السلام علیکم. نعت شریف پڑھنے والوں کو پیسے دینا کیسا ہے؟ اچھا پیسے لیتے ہیں. اس کا تو بارہا عرض کیا ہے میں نے اور اس کا رسالہ بھی چھپا ہوا ہے. اپنے وسائل بخشش کے اندر بھی وہ ہے اور مکتبۃ المدینہ پر بھی امید ہے کہ ہوگا. نعت خوان اور نذرانہ جی باپا موجود ہے الحمدللہ. تو اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ نعت شریف کی اگر کسی نے اجرت طے کی کہ میں نعتیں پڑھوں گا مجھے اتنے پیسے دینا, یہ بھی ناجائز. اچھا اب اجرت طے نہیں کی لیکن انڈرسٹوڈ ہے, جس کو دلالتاً ثابت ہونا کہتے ہیں, انڈرسٹوڈ ہے. نعت خوانی جس نے منعقد کی اس کو پتا ہے کہ یہ نعت خوان جو آیا ہے یہ اس کو پیسے دینے ہوں گے, اور جانے والے کو پتا ہے کہ مجھے پیسے تو ملیں گے. تو ایسی صورت میں بھی یہ اجرت ہی ہے اور یہ بھی ناجائز. اب چاہے اماؤنٹ طے کیا یا نہ کیا یہ بھی ناجائز ہے, اور یہ ریاکاری بھی ہے نعت خوان کے لیے, کیونکہ ریاکاری کی تعریف یہ اس لیے عبادت کرنا کہ اس سے لوگوں کے دل میں مقام پیدا ہو, عزت پیدا ہو, یا اس کے ذریعے کوئی مجھے دنیا کا مال حاصل ہو. تو یہاں دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے وہ نعت پڑھ رہا ہے. اب اس کو یہ چاہے نذرانہ کہے, چاہے تبرک کہے, چاہے سرکار کے ٹکڑے کہے, چاہے آقا کا کرم کہے, یہ جو بھی اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے الفاظ استعمال کرے یہ ہے ناجائز, کیونکہ یہ اجرت ہے. ہاں دونوں طرف سے یہ ہے کہ کوئی طے نہیں ہے, طے بھی نہیں ہے, انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے, اور اس کے باوجود اگر کسی نے اس کو لاکھ روپے اٹھا کے دے دیے, کروڑ روپے دے دیے تو یہ جائز ہے, دینا بھی جائز لینا بھی جائز. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم امیر اہل سنت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عماد شریف ہے, میرا تعلق کالج سے ہے. میں ایک استاد کی حیثیت سے اپنے فرائض یہاں پر انجام دے رہا ہوں. میرا سوال میرے طالب علموں کے بارے میں ہے کہ مجھے کوئی ایسا مدنی پھول عطا کیا جائے جس سے میرے طالب علموں کو نہ صرف دنیاوی بلکہ دینی کامیابی بھی حاصل ہو. اللہ پاک آپ کو اور اس مدنی چینل کو اور موقع دے کہ اللہ پاک ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں کامیابی حاصل کرنے میں آپ کی مدد اور آپ کی رہنمائی عطا کرے. ماشاءاللہ آپ کا بڑا پیارا جذبہ ہے. نماز کی تلقین فرماتے رہیے, خود بھی نماز کی پابندی ہو. ذہن نصیب کہ اگر خود مدنی حلیہ بنا لیں گے نا, داڑھی شریف کی سنت اپنے چہرے پہ سجا لیں گے جس کا حکم واجب ہے, داڑھی منڈانا حرام, اور اسی طرح لباس میں بھی سنتیں ہوں گی تو آپ کی اس بات کا اثر بہت پڑے گا. اور طلباء کو لے کر اجتماع میں شرکت کی ترکیب فرمائیے, مدنی قافلے کی ترکیب فرمائیے, انہیں نیکی کی دعوت دیتے رہیے, ان میں فیضان سنت کا درس جاری کروائیے. ذہن نصیب اگر آپ کی اتنی اپروچ ہے تو نصاب میں نماز کے احکام اور کفریہ کلمات, یہ نماز کے احکام جو کہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے نماز کے احکام, اس کو اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. ان کو آپ اگر نصاب میں داخل کریں گے نا انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. کہ ایک کتاب ایمانیات کے تعلق سے ہے اور ایمانیات کے متعلق اس میں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن کا سیکھنا فرض ہے, اور اس میں وضو, غسل, نماز
قضا نماز, مسافر کی نماز وغیرہ بہت یعنی کہ وہ علوم ہیں کہ جو فرض ہیں جن کا سیکھنا, ضمناً مستحبات بھی ہے. تو یہ نافذ کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت بڑا آپ کا یہ کارنامہ ہوگا, بہت بڑا ثواب ہوگا. کئی تعلیمی اداروں میں یہ الحمدللہ نافذ ہے. وہ پچھلے دنوں جو تعلیم جی باپا تقریباً 66 تعلیمی اداروں میں الحمدللہ 66 یا 100 سے کچھ اوپر باپا 66 تعلیمی اداروں میں تو باقاعدہ نافذ ہے الحمدللہ. ہم نصابی سرگرمیوں میں تو کئی سو تعلیمی اداروں میں اس کی صورت ہے, باقاعدہ نصاب میں شامل تقریباً 66 تعلیمی اداروں میں الحمدللہ. تو الحمدللہ یہ باقاعدہ نصاب میں بتا رہے کہ 66 اداروں میں یہ کفریہ کلمات یہ نافذ ہو چکی ہے. یہ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو مہربانی کر کے آپ خود بھی ان کو پڑھ لیجئے, انشاءاللہ آپ کے لیے معلومات کا بے بہا خزانہ میسر آئے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہاولپور کا رہائشی شادرہ میں رہتا ہوں. مجھے آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگ جو گھر میں ختم قرآن پاک ڈلواتے ہیں اس میں جو سجدے ہیں وہ گھر والوں کو کرنے چاہیے یا جو پڑھ کے جاتے ہیں انہیں یہ سجدے ادا کرنے چاہیے؟ جو پڑھے گا اس پر واجب ہے, اور اگر اتنی آواز سے پڑھا کہ اور بھی سن رہے ہیں تو جو سنیں گے ان پر بھی سجدہ واجب ہوگا. گھر والے سنیں گے تو ان پر بھی واجب ہوگا, گھر والے پڑھیں گے تب بھی ان پر واجب ہوگا. ورنہ اگر گھر والوں نے پڑھا نہیں سنا نہیں تو اب گھر والوں پر وہ سجدے واجب نہیں ہوں گے, بلکہ جو میں نے بتایا اسی طرح واجب ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا چونکہ آج کے مدنی مذاکرے میں کئی مجالس بھی الحمدللہ خصوصی طور پر حاضر ہیں, ان میں مجلس عشر, اطراف گاؤں, مجلس مالیات, مجلس عطیات باکس. اس حوالے سے باپا ایک ذہن میں سوال ہے اور کسی اسلامی بھائی کی طرف سے آیا بھی ہے کہ مجلس مالیات اور مدنی عطیات باکس کی شعبے کی دعوت اسلامی میں اہمیت کیا ہے؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. مجلس مالیات تو دیکھو کسی بھی تحریک کی مطلب روح ہوتی ہے, بلکہ گھر کی بھی روح ہے, بندے کی بھی روح ہے. مال کے بغیر تو بندہ چل ہی نہیں سکتا. مجلس مالیات جتنی مضبوط ہوگی اتنی آپ کی تحریک مضبوط رہے گی. مجلس مالیات کمزور ہوگی مالی اعتبار سے, اس کے چندوں میں, اس کے عطیات میں کمی ہوگی تو یہ جامعات, یہ مدارس وہ سب سونے ہونے شروع ہو جائیں گے. تو مجلس مالیات کے تعاون کے لیے یہ مجلس عطیات باکس بھی بنا دی گئی کہ چلو ایک الگ شعبہ بنا دو تاکہ یہ دل جمعی سے کام کریں. ہے یہ مالیات ہی ہے یہ باکس جو ہے. تو مجلس مالیات کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور یہ چاہے وہ کوئی تحریک ہو, چاہے کوئی ادارہ ہو, چاہے وہ کاروبار تو ہوتی ہی مالیات ہے, سراپا مالیات ہوتا ہے کاروبار آج کل. تو یہ بہرحال یہ کہ مالیات یہ بہت اہم شعبہ ہوتا ہے. تو اب ہم چونکہ دعوت اسلامی کے مجلس مالیات کے تعلق سے اس وقت بات کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی مالیات کا شعبہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی دعوت اسلامی مضبوط رہے گی, اور جو مالیات کا شعبہ آپ کا کمزور پڑے گا تو دعوت اسلامی بھی کمزور پڑے گی, کیونکہ یہ سارے کام پیسے طلب کرتے ہیں. جامعات کروڑ روپے سالانہ ان کا ہے اخراجات. اسی طرح مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے ان کے بھی بے شمار اخراجات. اس کے علاوہ مجلس خدام المساجد ان کے بھی بے شمار. اسی طرح اور مجالس, یہ جیل خانے کی مجلس ہیں. تو بہرحال یہ کہ پیسوں کے بغیر ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. پیسہ قدم قدم پر دعوت اسلامی کی ضرورت ہے. ہماری منزل پیسہ نہیں ہے, منزل
ہماری رب کی رضا ہے، لیکن پیسہ جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے. تو اس کے لیے اس میں اسلامی بھائی ان مجالس میں وہ اسلامی بھائی لیے جائیں کہ جو خود صاحب حیثیت ہو، کیونکہ غریب اسلامی بھائی کو اگر مجلس مالیات میں لیں گے نا تو یہ بعض اوقات بیچارے بھول کر جاتے ہیں. ایسے واقعات میں سب نہیں کرتے جن کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، تو کبھی کبھی ایسے کیس ہمارے سامنے آئے ہیں، اس لیے ہم احتیاط کرتے ہی ہیں. تو اس میں صاحب حیثیت اسلامی بھائی ہو تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ پیسے اس میں سے خرد برد کرنے کا اس کا ذہن نہیں بنے گا، بہت کم اس کا چانس رہے گا. دوسرے یہ کہ چندہ دینے والوں کا دل بندھا رہے گا کہ یار یہ تو خود مالدار آدمی ہے، یہ کھائے گا نہیں پیسے، تو دے دو یار. تو اس سے ڈھارس بنتی ہے، کیونکہ چندے کے پیسے کو تو تبدیل بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے نا، کہ مالیات والا یہ بولے کہ چلو ٹھیک ہے یہ ₹1,00,000 چندے کے میرے پاس جمع ہے، میں نے کھانے نہیں ہے، نیت بھی نہیں ہے اس کی کھانے کی، لیکن چلو میں عارضی طور پر وہ مجھے کوئی سودا اچھا مل رہا ہے، وہ ₹1,00,000 کا وہ سودا کر لوں، پھر اس میں جو نفع ملے گا وہ نفع رکھ لوں گا، ₹1,00,000 واپس لوٹا دوں گا، مالیات میں ڈال دوں گا. یہ ناجائز ہے. یا کسی نے اس سے قرضہ مانگا کہ یار وہ میں بہت پریشانی ہے، آپ میرے کو قرضہ دو، تو مالدار نے رحم کھا کر اس کو قرضہ ڈال دیا کہ چلو ₹1,00,000 اس کو قرضہ دے دیتا ہوں، جب ضرورت پڑے گی تو کوئی بات نہیں، اگر یہ کھا بھی گیا تو میں اپنے جیب سے ڈال دوں گا، تب بھی ناجائز ہے. تو مالیات کے جو رقم ہے نا یہ ان کے امین ہے، ان کے پاس یہ امانت ہے، یہ اس میں سے ₹1 بھی اپنی مرضی سے اٹھا نہیں سکتے. جو دعوت اسلامی کا طریقہ کار مدنی مرکز نے دیا ہے یہ اسی کے پابند ہیں، اپنی ان کو کسی قسم کے اختیارات ان مانو کر نہیں ہے استعمال کرنے کے. اگر کریں گے تو گناہگار ہوں گے، تاوان کی صورتیں آئیں گی. تو کسی کو قرض کتنا ہی سولڈ آدمی مانگے قرض نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ اپنے لیے بھی قرض کے طور پر مالیات میں سے رقم اٹھانا ناجائز ہے، گناہگار ہوں گے. اور اب یہ وہ لوٹانے سے بھی کام نہیں بنے گا، اب تو جس نے دیے تھے بات تو اس کی ہوگی کہ وہ پیسے اس کو دینے ہوں گے کہ میں نے قرضہ اٹھا لیا تھا یہ اب آپ لے لو. اب وہ واپس دے دے یا ویسے ہی معاف کر دے تو وہ اس کا مالک ہے، اسے رجوع کرنا پڑے گا. مالیات کے معاملات بڑے نازک ہیں اور اس کے لیے چندے کے بارے میں سوال جواب یہ رسالہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کو پڑھ لیجئے. اور مالیات والوں کے لیے پڑھنا یہ لازم ہے، یہ مسائل سیکھنا اس کے لیے فرض ہے، ورنہ یہ گڑبڑ ہو جائے گی، اس سے خطرہ. تو اب یہ کہ مالیات کی اہمیت آپ کے سامنے ہے تو اس کو مضبوط کیجئے. اس طرح بخش والی جو مالیات ہیں وہ بھی عطیات بخش کو بھی آپ اس میں کچھ نہ کچھ ڈالا کریں. مثلا اگر ہر اسلام بھائی کم از کم ₹1 بھی عطیات میں ڈالے، روزانہ ₹1 اور سالانہ بنیں گے 360 یا 365، پھر 10 سال کے، اب آپ حساب کر لیں، میں حساب میں کمزور ہوں ذرا. پھر آگے پھر 1 کے اتنے بنے تو 2 کے کتنے بنیں گے، تو 100 کے کتنے بنیں گے. تو ہم تو لاکھوں لاکھ کی تعداد میں دعوت اسلامی والے، والیوں کا تو تذکرہ بھی باقی ہے کہ وہ بھی باقی ہیں ابھی، تو وہ بھی ڈالے، اسلامی بہنیں بھی ڈالیں. تو غالباً ہمارے پاس ماہانہ خالی یہ روپیہ بھی روز ڈالیں گے نا تو ماہانہ ₹1,00,000 کا چندہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو جو صاحب حیثیت ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں، روز کا ₹1. ایک دن بھول گئے نہیں ڈال سکے تو دوسرے دن ₹2 ڈال دیں، کسی دن ایک ہفتے کے رہ گئے تو ₹7 ڈال دیں، پورا مہینہ نہیں دے پائے تو ₹30 ڈال دیں. مگر عطیات بخش میں جو ادھر تشریف فرمائے اس میں زکوٰۃ فطرہ وغیرہ نہ ڈالیں، جو واجبات ہیں وہ نہ ڈالیں. نفلی چندہ نیاز کے پیسے اس میں ڈال سکتے ہیں، جیب خرچی کے ڈال سکتے ہیں اپنے. جی ہاں 11ویں شریف کی نیاز کے لیے الگ چندہ کر رکھا آپ نے، کوئی بات نہیں، اس میں سے بھی ڈال سکتے ہیں، تو وہ ابھی آپ کی ملک پر باقی ہے. یہاں تک کہ اگر وہ آپ کے قبضے میں ہی ہے، نیاز کا چندہ جو آپ نے نکالا ہے تو آپ کے پاس نا، کسی کو مالک نہیں بنایا، تو زکوٰۃ میں بھی وہ محسوب ہوگا، حساب میں شامل ہوگا، زکوٰۃ کے بھی اس کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہوگی. تو یہ اپنے گھر میں رکھ لیجئے. اتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. دیکھو مہنگائی کا دور ہے،
پھر اس پہ ایک گنبد بھی بنا ہوا ہے، رنگ سبز نہیں ہے لیکن گنبد سبز گنبد کی نسبت سے بنا ہوا ہے، اور اس میں نیکی کی دعوت بھی ہے. اپنے گھر میں بھی اس کو لگا لیجئے اور روزانہ 1 روپیہ اس میں آپ بھی ڈالتے رہیں. ابو کی خدمت میں بھی عرض کریں، امی سے بھی درخواست کریں کہ جو لوگ معتدل ہوتے یعنی کہ وہ ڈال سکتے، ہاں بالکل غریب ہے وہ نہیں ڈال سکتے، لیکن اس میں یہ احتیاط ہو کہ نابالغ بچہ نہ ڈالے. نابالغ اور نابالغہ یہ بچہ بچی اس میں چندہ نہ ڈالیں، کہ ان کو چندہ دینے کا اختیار نہیں ہے. ہاں ماں نے کہا کہ بیٹے جاؤ ڈال دو، اب وہ بیٹا لڑکتا ہوا پھدکتا ہوا جا کے ڈالا ہے تو یہ جائز ہے کہ وہ تو ماں کا وکیل ہے نہیں، خود مالک نہیں ہے اس روپے کا. اس کو جو عیدی ملی، اس کو کسی نے آ کر خرچی دی، وہ روپیہ یہ اس میں نہیں ڈال سکتا، یا اس کو جو خرچی امی ابو دیتے ہیں اس کو دے دیا، اب وہ اس میں سے نہیں ڈال سکتا کہ یہ اس کا مالک ہو گیا. قبضہ کرنے کا جو اہل ہے وہ قبضہ کرنے سے مالک ہو جائے گا جبکہ اس کو دیا گیا ہے نا، تو وہ نہ ڈالے. بالغان جو ہے وہ اس میں 1 روپیہ روزانہ، 1 روپیہ یا مہینے کے 30 روپے ڈال دیں، یہ تو کم از کم ہے. کم از کم ہاں تو خالی یہ نہیں کہ اب روپیہ بولا ہے تو روپیہ ہی بس. آپ کے توسط سے کروڑوں اربوں روپے دو یار، اتنا کام ہو رہا ہے دنیا میں، ان مدنی کاموں کے لیے اتنی رقم چاہیے. اپنی دکانوں وغیرہ پر باپا، دکان پر، دفتر پر، تعلیمی اداروں پر جہاں اپنی نگرانی ممکن ہے، ایسی جگہ نہ لگائیں گے پیسوں سمیت باکسی کو اکھیڑ کے لے جائے، ایسا نہیں. دفتر پہ رکھیں تو اپنے بالکل ٹیبل پر ہو، اپنی بالکل ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی خرد برد نہ کر سکے اور اس کو اٹھا کر لے نہ جا سکے. یہ تو اتنے تو سمجھدار ہیں، شاید یہ بات تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب وہ چوراہے پہ آپ نے جا کے لٹکا دیا تو پتہ چلا کہ چوراہے میں جو کیل گاڑی تھی اس کو بھی کھینچ کے نکال کر گیا کوئی. اسی طرح اس کو مسجد میں بھی لٹکانا رسک ہے کہ مسجد میں اکھاڑ کے کوئی لے جائے گا، ہلکا پھلکا ہے. تو اپنی توجہ میں رہے، اس طرح دفتر میں، تعلیمی اداروں میں، مدارس میں، جامعات میں اس کو لگائیں. مگر اس میں اگر ایک لکھا ہوتا نا کہ نابالغان اپنی رقم نہ ڈالے، نابالغ بچہ اپنی رقم نہ ڈالے، اس طرح کا اگر ہدایت ہوتی نا تو شاید بہتر ہوتا. نا مدرسے میں تو بچے ہی بچے ہوتے ہیں، وہ قربانی دینے کا جذبے کے تحت بیچارے وہ روپیہ ڈال دیں گے اپنا. آئندہ شامل کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں اس میں کوئی مختصر الفاظ اگر مجھے حکم فرمائیں گے تو انشاءاللہ میں لکھ دوں گا. لبیک بابا، ادا فرما دیجئے انشاءاللہ. یہ تو پھر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، بولے گا مسجد میں بے نہیں ہو سکتی مسئلہ. یعنی کیا جائز صورت کیا جیسے ہم کتابیں میں بعضوں کا دیتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ کوئی بتا سکتا میں مثلا میں 1 لاکھ روپے دوں گا اس باکس کے، جائز ہو جائے گا اس طرح کہنا اس کا، اور میں ہاں کہہ دوں، یا میں بارگیننگ کروں گا نہیں میں 12 لاکھ لوں گا. مسجد میں آئیے کاروبار کی گفتگو، اگرچہ مقصود چندہ ہے لیکن ہاں، اور فنا مسجد میں نہیں ہو سکے گا یہ کام، وہاں بھی تجارت جائز نہیں. تو اس لیے یہ تو باکس نہیں ملے گا آپ کو، اور اس میں پیسے یہ بھی اگر چندے کے ہیں تو یہ تو بالکل یہ تو صورت ہی نہیں ہے. مسجد کے باہر بھی نہیں بیچ سکتا میں اس کو، تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. ہاں میری ملک ہوتی تو میں آپ کو مفت دے دیتا اگر چاہتا، تو آپ شکرانے میں 12 کروڑ ڈال دیتے، وہ ایک آپ کی مرضی ہے بغیر بے و شرع اور ڈن کیے ہوئے کچھ. باپا کے صاحب حیثیت اسلامی بھائی یہ لنگر بھی کر سکتے ہیں، یعنی مختلف جگہوں پر اگر یہ رکھوائیں تو کیسا؟ مدینہ کرنا چاہیے. تو 1 روپیے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، دعوت اسلامی کا کچھ بھلا ہو جائے گا. تو 1 روپیہ کم از کم اگر جو دے سکتا روز کے 12 روپے ڈالے اس میں. تو یہ تو میں نے پوچھو آپ کو کہ کون کون نیت کرتا ہے اپنے گھر میں یہ باکس رکھنے کی، دکان پہ باکس رکھنے کی، آفس پہ باکس رکھنے کی، روز کا کم از کم 1 روپیہ ڈالنے کی بھی کوئی نیت کرتا ہے؟ اچھا باول پور والے کدھر گئے؟ آپ بھی بتا دیجئے. سبحان اللہ، آپ بھی رکھیں گے باکس؟
سبحان ہاں اللہ. گھروں میں دفتروں میں 1 روپیہ انشاءاللہ. اللہ آپ کو نصیب کرے. دیکھو جھوٹا وعدہ نہیں کرنا, جس نے ڈالنا ہے وہی, کہ پھر یہ کہ اگر بھول گئے تو 30 روپے مہینے کے ڈالنے, ٹھیک ہے نا, یہ ارادہ کر لیں, خواہش آپ کی ایسا نہ ہو کہ آپ گناہ گار ہو جائیں. پاپا صرف بھاولپور والے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی حاضرین بھی سب کے سب کوشش فرمائیں, جذبات میں ہاتھ نہ اٹھائیں, اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ مدنی چینل کے کیونکہ ناظرین بہت بھی سے نیت ایسے ہوں کیجئے. گے جو بیچارے اس کی حیثیت ہی نہیں رکھتے ہوں گے, اور یہ بھی نیت شامل رکھے کہ میری حیثیت ہوئی تو ڈالوں گا, اگر خود ہی کنگال ہو گئے تو کہاں سے ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے دے, تو دعوت اسلامی کا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ. باپا ایک ذمہ دار اسلام بھائی کا میسج آیا کہ گھر والے بھی ساتھ ہیں, اور باپا کی ترغیب پر انہوں نے ذہن بنایا کہ گھر میں باکس رکھیں گے, اور جس طرح اپنے بچوں کو جیب خرچی دیتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح ہم مدنی عطیات باکس میں بھی عطیات ڈالتے رہیں گے روزانہ اور ماہانہ انشاءاللہ عز و جل اس کو جمع بھی کروائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہر مہینے جمع بھی کروا دے اپنی مالیات کو. جی جی. جزاک اللہ. سری لنکا سے نگران پاک کابینہ کے یہاں سے میسج آیا کہ انشاءاللہ یہاں پر بھی ہم 313 باکس لگوائیں گے انشاءاللہ, سبحان اللہ. اور 26 دن میں. پاکستانی بھائی نے 100 کی نیت کی کہ 100 وہ لگائیں گے انشاءاللہ. 100 باکس لگوائیں گے انشاءاللہ. اچھا بھلے اگر آپ پلے سے نہیں لگا سکتے کوئی بات نہیں, آپ تیار کریں, انفرادی کوشش کریے کے ذریعے خرید لو, یہ مکتبے سے تیار کریں, اس کو لاک کر دیں, پہنچائیں اس کو. یہ کام کرنے میں تو یہ تو غریب بھی کر سکتا ہے. تو اپنے گھر میں کون کون لگائے گا؟ تو اپنے گھر میں بھی لگاؤ گے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا بات ہے مدینے کی. تو اگر روز کا 1 روپیہ, ابھی میں نے غور کیا تو روز کا 1 روپیہ 1 لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مل کر روز کا 1 روپیہ ڈالیں تو یہ روزانہ لاکھ روپے ہو گئے. جی باپا. اور مہینے کے 30 لاکھ روپے ہو گئے. جی باپا. اور سال کے 3 کروڑ 60 لاکھ روپے ہو گئے. تو آپ کے 1 روپے کی وجہ سے اگر لاکھ, ہمارے پاس لاکھ نہیں ہے, لاکھوں ہیں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دعوت اسلامی میں. محبت کرنے والے تو شاید کروڑوں ہوں دنیا میں, اور یہ تو پاکستانی روپے کی بات کی میں نے. سالانہ 3 کروڑ 60 لاکھ چھوٹی رقم نہیں ہے, جبکہ 1 لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مل کر 1 روپیہ ڈالیں, اور اگر 2 لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ڈالیں گے تو پھر اور بڑھ گئے. پاپا یہی اسلامی اگر 2 روپے ڈیلی ڈالیں تو جی کہ یہی اسلامی بھائی جو 1 روپیہ ڈیلی ڈال رہے ہیں, میں نے عرض کیا نا بابا 1 روپے کی ٹافی نہیں آتی, اگر 2 روپے ڈیلی ڈالیں تو دگنے ہو جائیں. تو یہ نہیں کہ 2 ڈالیں, روز کا 5 ڈالیں, ایز یو لائک. اللہ جو آپ کو جتنی توفیق دے, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. کم از کم 1 روپیہ تو ڈال ہی دیں انشاءاللہ. دیکھو باہر ملک والوں کو ایک توجہ دلا دوں کہ اگر آپ کے یہاں دعوت اسلامی رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس طرح کے عطیات باکس لگانا وہاں قانونی جرم ٹھہرے گا, قانون اس پر پکڑ سکتا ہے. دوسرے کہ کئی ملکوں میں سختیاں بہت ہوتی ہیں کہ اگر باکس وہ دیکھ لیتے ہیں پھر وہ چندے کا حساب مانگیں گے آپ سے, بھئی کتنا چندہ آپ لوگوں نے کیا, چندہ کرتے ہیں آپ لوگ. تو ایسی صورتیں ذمہ دار دیکھ لیں, یعنی جذباتی قدم بھی نہیں اٹھانا ہے کہ وہ آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے اور مدنی کام, کیونکہ پیسہ ہماری منزل نہیں, پیسہ ہماری ضرورت ہے, ہماری مجبوری ہے. اصل کام رضا الہی. تو اس لیے ان ملکوں میں نہ لگائیں کہ جہاں خطرہ ہو قانون پکڑنے کا. پاکستان ہے تو یہاں الحمدللہ ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں تو ہم مطلب دھوم دھام سے کھلا چندہ کرتے ہیں, کوئی کبھی بولتا ہی نہیں ہم کو. الحمدللہ پاکستان کے تو بڑے بڑے افسران وزراء اور سب دعوت اسلامی کو جانتے ہیں, مانتے ہیں. یہ آپ تاثرات وقتاً فوقتاً سنتے رہتے, تو انہوں نے کیا مطلب پوچھ رہا ہے کہ یہ چندہ کیوں کرتے ہو. الحمدللہ اور کئی ممالک میں دعوت اسلامی رجسٹرڈ ہے, یہاں بھی رجسٹرڈ ہے الحمدللہ. قانونی طور پر بھی دعوت اسلامی جو ہے اس کا رجسٹریشن ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے یہاں چندے کی ہم کو قانونی بھی مطلب ہے کہ اجازت حاصل ہے ان مانو کر. ہمارا کام بھی کھلی کتاب ہے الحمدللہ. اور بھی کئی ممالک میں رجسٹریشن ہے, تو جہاں رجسٹریشن ہو گیا وہاں شاید رکاوٹ نہ پڑے. تو یہ وہاں کی حکمت عملی کے تحت آپ ترکیب بنا لیجئے. اور جو رقم آپ کو مہینے بھر میں جمع ہو گئی وہ مہینے کے مہینے وہاں کی مالیات کو پہنچا دیا کریں. جب تک مالیات کو نہیں پہنچائیں گے, جیسے کہ میں روز کا 1 روپیہ ڈالتا ہوں
ये मेरे पास वो जमा हो गए, इसमें 30 रुपए, अब मेरी ज़कात का साल पूरा हो गया, तो अभी इन 30 रुपये भी इसमें महसूब होंगे ना, ये मेरी मिल्क में, कब्जे में मेरी, ये जहन में रखिएगा कि पेटी में डालने से कब्जा खत्म नहीं हो गया, ये हिसाब में जाएंगे ये। हाँ, जब आपने दावत इस्लामी वालों को दे दिया, जिम्मेदार के सिपुर्द कर दिया, अब ज़कात में हिसाब नहीं लगेगा इसका, आपके हाथ से वो निकल चुके। चंदा मिल्क देने वाले की उस पर बाकी तो रहता है, लेकिन वक्फ वकीलुल कब्ज़ अगर उस पर कब्ज़ा करे। इसमें बापा मस्जिद वगैरह के हवाले से तो ये जुजिया लिखा है कि मस्जिद का मुतवल्ली जब कब्ज़ा कर लेगा तो वो मिल्क मस्जिद हो जाएगा जी। इसके अलावा चंदा जब दे दिया गया और वो बच जाए तो फिर मिल्कियत वापस लौट आती है जी जी। तो ये इस एतबार से फ़र्क पड़ेगा। बाकी रह गया अपना चंदा, जब तक वो किसी जो है अपने दावत इस्लामी के ज़िम्मेदार इस्लामी भाई को दिया गया है और उसके भी हाथ में है और उसने पहुंचाया नहीं है, तो इसमें तो ज़ाहिर यही है कि अभी उसकी मिल्क बाकी है। जब वो ज़िम्मेदार तक जो मजाज है उस तक पहुंच जाएगा चंदा, तो और वो दिया ही उसने खर्च करने के लिए नफली सदक़े के तौर पर, तो अभी उसकी मिल्कियत ख़त्म होना साबित होगी। और बच जाने वाला चंदा हमारा उमूमन बचता नहीं है, कोई गर्ज़ मखसूस करके दी नहीं गई। अगर गर्ज़ उसकी मखसूस कर ली गई कि फ़लाँ काम के लिए दिया जा रहा है और उसमें से चंदा बचेगा तो मिल्क पर लौटेगा, तो ये तो कुल्ली इख्तियारात के साथ दावत इस्लामी को जुमला कामों में इजाज़त के साथ देना जो है, ये बज़ाहिर इसके अंदर मिल्कियत वाली सूरत पैदा नहीं होगी। जब तक अपने पास है उस वो ज़कात में शुमार होगा। ये एक तवज्जो दिला दी आपकी। अब जितनों ने डाला घर के अफराद ने, वो जिसने जैसे रोज़ डाला, तो वो जितना जितना जिसका ये उतना उतना उसका मिल्क उसकी बाकी रहेगी घर में बॉक्स में। तो एक एक महीने के बाद आप मेहरबानी करके वो जिम्मेदार के हवाले पहली तारीख को ही कर दिया करें, मदनी माह की पहली तारीख को अपने यहाँ के जिम्मेदार को या मालियात वालों को डायरेक्ट दे दें, ये ज़रूरी है। वरना तो घरों में जमा करके आप क्या करोगे, उसको पहुँचाओगे तो ही कारामद होंगे नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।